ایران کے چند گھنٹوں میں اسرائیل پر 2 بڑے حملے، 100 بیلسٹک میزائلز اور ڈرون داغ دیے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس، شہری انڈر پاسز میں جا چھپے۔ حائفہ اور ایلات میں ایرانی میزائل سے آگ بھڑک اٹھی۔ حائفہ میں معاشی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، عمارت تباہ۔ ریفائنری میں آتش زدگی، 3 اسرائیلی ہلاک، 14 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ تہران طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے، حملوں میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم کے ذریعے بے گناہوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے، پاسداران انقلاب کا پیغام۔ اسرائیل کے ایران پر نئے حملے، تہران، تبریز اور بندر عباس سمیت کئی شہروں پر کروز میزائل داغ دیے۔ وزارت دفاع جوہری پروگرام، جوہری لیبارٹری سمیت گیس فیلڈ اور میزائل فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شہران آئل فیلڈ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، ایران کا دفاعی نظام فعال۔ 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا یمن میں اہم حوثی رہنما محمد العامری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں بھی اہم شخصیت کی ہلاکت کا دعویٰ۔ سنگین غلطی کرنے والی اسرائیلی حکومت بچ نہیں پائے گی، جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا اسے ہدف بنایا جائے گا۔ آیت اللہ خامنئی نے خبردار کر دیا، ہماری مسلح افواج تیار ہیں، جارحیت کا مزید طاقت سے جواب دیں گے، ایرانی صدر کا اعلان۔ امریکہ نے دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا، امریکی وزیر دفاع نے تصدیق کر دی، کہا اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے۔ نیتن یاہو کی جنگ میں شامل ہونے کی درخواست مسترد، اسرائیل نے ٹرمپ انتظامیہ سے جنگ میں براہ راست شامل ہونے کی درخواست کی تھی۔ اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ایرانی صدر نے کہا عہدہ سنبھالنے کے بعد خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے کوششیں کی، سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ اسرائیل کی مہم جوئی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ، پاکستان مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو، جارحیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کا بھی رابطہ، بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے پختہ عزم کا اعادہ، ایران پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے تبادلہ خیال، جارحانہ اقدامات فوری روکنے کا مطالبہ۔ ترک صدر کا بھی ایرانی ہم منصب کو ٹیلی فون، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی رابطہ، خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ رجب طیب اردوان نے کہا اسرائیل خطے کے استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، نیتن یاہو مشرق وسطی کو آگ میں دھکیلنے کے درپے، کشیدگی کم کرنے کے لیے جارحیت سے روکنا ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سربراہ یورپی یونین خارجہ پالیسی کا رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، کایا کلاس کی امن کے لیے کوششوں کی یقین دہانی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آج شیڈول جوہری مذاکرات کا 6واں دور منسوخ، عمان کے وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ تہران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے خواہش مند، روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے میں مشرق وسطی کی صورتحال کا جائزہ۔ اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے، OIC کی جانب سے مذمت۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت نے علاقے کا امن خطرے میں ڈال دیا، سلامتی کونسل حملے فوری رکوائے۔ اسرائیلی حملوں کے پیش نظر پاکستانی شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت، حکومت نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، ایران میں موجود پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات جاری۔ اسرائیل کے غزہ پر مظالم جاری، مختلف علاقوں میں بمباری، 2 روز میں 90 شہادتیں، 600 سے زائد فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا۔ اسماعیلیہ میں غزہ مارچ کے شرکاء پر پتھراؤ، مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں شیڈول کانفرنس ملتوی کر دی گئی۔ امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ، پریڈ کی شاندار تقریب، صدر ٹرمپ، نائب صدر اور وزیر دفاع سمیت اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت، آلات حرب کی نمائش، امریکہ کو جو بھی دھمکی دے گا اس کو ناکامی یقینی ہوگی، ٹرمپ کا خطاب، کہا امریکی دشمن جان چکے ہیں کہ امریکی لوگ دفاع کرنا جانتے ہیں۔ 16 جون سے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کا امکان، ابتدائی ورکنگ پیپر تیار، پیٹرول کے فی لیٹر نرخ 1 روپیہ 12 پیسے بڑھیں گے،
ڈیزل کی قیمت 5 روپے 27 پیسے بڑھانے کی تجویز۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں فائرنگ، سابق اسپیکر میلیسیا ہارٹمین شوہر سمیت قتل، دونوں کو بروکلن پارک میں گھر میں گھس کر نشانہ بنایا گیا، حملہ آور کی تلاش جاری۔ فائرنگ کے ایک اور واقعے میں ڈیموکریٹ سینیٹر ہافمین اور ان کی اہلیہ شدید زخمی۔ جنوبی افریقہ ICC ٹیسٹ چیمپئن بن گیا، پروٹیاز کی فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹ سے شکست، 282 رنز کے تعاقب میں ایڈن مارکرم کی یادگار سینچری، 136 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلی، لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر چیمپئنز کا جشن۔ اور باپ وہ شجرے سایہ دار ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں، اولاد کے کل پر اپنا آج قربان کرنے والی عظیم ہستی کو سلام، دنیا بھر میں فادرز ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور حملہ کر دیا، ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ اس حملے کے بعد یہ حائفہ کے مناظر ہیں، لوگوں میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، خوف و ہراس ہے، ٹریفک جیم ہے، اور لوگ یہ تمام تر صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ لوگوں میں خوف پھیل گیا ہے، خوف و ہراس کا شکار ہیں لوگ، پریشانی کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تمام تر صورتحال کو اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں وہاں پر اسرائیل کے شہری موجود ہیں اور پریشانی کے عالم میں وہاں پر کھڑے ہیں، ٹریفک جیم ہے، غالباً یہ کوئی یا ٹنل ہے یا انڈر گراؤنڈ کوئی جگہ ہے جہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں وہاں پر شہری موجود ہیں اور ٹریفک وہاں پر جیم ہوئی بھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پریشانی کے عالم میں، اس ٹریفک جیم کے عالم میں اپنی گاڑیوں سے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں پر، بڑوں کو دیکھ سکتے ہیں، خواتین کو دیکھ سکتے ہیں، مردوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد میں وہاں پر گاڑیاں موجود ہیں، ٹریفک جیم کی سی صورتحال ہے، اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مناظر ایران کے حملے کے فوراً بعد کے ہیں، حائفہ شہر ہے جس کے مناظر ہیں جہاں پر ایران نے بیلسٹک میزائل فائر کیے اور اکنامک ہب جو ہے حائفہ کا اس کو ٹارگٹ کیا، اور اس حملے کے فوراً بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی ٹنل ہے، غالباً ایک روڈ ہے جو شاید ایک علاقے کو دوسرے علاقے سے ملاتی ہے، وہاں پر بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں، بڑی تعداد میں شہری موجود ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں، پریشانی کا عالم ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ گاڑیوں سے باہر نکل کر آ رہے ہیں، ٹریفک جیم ہے، خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، مرد ہیں، بزرگ ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تمام تر صورتحال سے ڈیل کیسے کیا جائے، اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے، اس کو تمام تر صورتحال کو گریپل کیا جائے۔ ایک طرف آپ حائفہ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں سما کی اسکرین پر بائیں جانب، اور آپ حائفہ کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میزائل اسٹرائکس کی گئی ہیں، بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے ایران کی جانب سے، اور ایرانی حکام کا بتانا ہے کہ اسرائیل کا جو حائفہ شہر ہے اس کا جو اکنامک ہب ہے، معاشی مرکز، اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائٹ آفٹر ایرانز اٹیک ایٹ اسرائیل حائفہ کے یہ مناظر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، ایک خوف کا سا عالم ہے، دے آر ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس تمام تر صورتحال کو گریپل کیسے کیا جائے، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، اس کو ٹیکل کیسے کیا جائے۔ خوف کے عالم میں لوگ اپنی گاڑیوں سے باہر آ گئے ہیں۔